दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 135। आंसू जो मस्जिद अक्सा में गिरे। सलीबी जंग उरूस को पहुंच गए थे। बैतुल मुक़द्दस की फतह ने सारे यूरोप को जलजले के बड़े ही शदीद झटके की तरह झंझोर डाला था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ज़िंदगी का मिशन पूरा कर दिया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस सलीबियों के कब्ज़े से छुड़ा लेना ही काफ़ी नहीं था। उस मुक़द्दस शहर का दिफा मुस्तहकम करना था, जो सिर्फ शहर की दीवारें मजबूत कर लेने तक महदूद नहीं था। बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से बचाए रखने के लिए ज़रूरी था कि इर्द गिर्द दूर दूर के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया जाए और साहिल को भी अपनी तहवील में रखा जाए। बहुत से अहम मकामात पर सुल्तान अय्यूबी ने पहले कब्ज़ा कर लिया था, बाकी जो रह गए थे उन पर सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज हमले करती और काबिज़ होती चली जा रही थी। मकबूजा मकामात से ईसाई आबादी भागती चली जा रही थी। जिन मकामात पर ईसाइयों का कब्ज़ा था वहाँ उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा था। उनके लिए मुसलमानों का कत्लेआम रोज़मर्रा का मामूल और मजहबी फरीज़ा बन गया था। उसके बरक्स सुल्तान अय्यूबी जो जगह फतेह करता वहाँ के ईसाई बाशिंदों को अपनी फ़ौज की हिफाजत में निकाल देता था। सिवाय जंगी कैदियों यानी सलीबी फ़ौजियों के अर्ज़ फ़िलिस्तीन की अब यह कैफियत थी कि सुल्तान अय्यूबी हर एक दस्ते को, ख्वाह वो उसके हेडक्वार्टर से कितनी ही दूर क्यों न था, राब्ते और अपने अहकाम का पाबंद रखे हुए था। छापा मार जैश उकाबों और चीतों की तरह पहाड़ियों, जंगलों और सहराओं में घूमते फिरते रहते थे। जहां उन्हें सलीबी फौज का कोई दस्ता या रसद का काफिला नजर आता, उस पर टूट पड़ते, शब खून मारते और उन्हें हलाक, जख्मी और तितर बितर करके उनके घोड़े, असलिया और रसद उठा लाते। इन छापा मारों ने जो शब खून मारे वो हमारी तारीख की बलबला अंगेज, ईमान अफरोज और मफोकुल फितरत शुजात की दास्तान है। हर एक का बयान शुरू हो जाए तो ये दास्तान बड़ी लंबी मुद्दत तक ख़त्म ना हो। ये अर्ज़ फ़िलिस्तीन के पासबान थे जो अकेले अकेले दो दो और चार चार की टोलियों में कई कई सौ नफरी के दस्तों और दुश्मन के कैंपों पर शब खून मारते और शब की तारीकी में गुम या अपने खून में डूब जाते थे। उन्होंने दुश्मन के रसद छीन कर अपनी फ़ौज को दे दी और दुश्मन की तलाश में भूखे भटकते रहे, लड़ते और कटते रहे, अपनी लगाई हुई आग में जिंदा जलते रहे। उन्हें कफन नसीब नहीं हुआ, किसी ने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, वो किसी कब्र में दफन हुए। वो कहर थे जो दुश्मन पर टूटते थे। उन्हीं के भरोसे सुल्तान अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस की फतेह के बाद पूरे फ़िलिस्तीन में शेर की तरह दंदनाता, दहाड़ता और गरजता रहा। सुल्तान अय्यूबी की उन गोरिल्ला और कमांडो पार्टियों के मुतालिक मशहूर और मारूफ मौर्रिख लेन पोल लिखता है, ये बेदीन यानी मुसलमान हमारे नाइटों जंगजू सरदारों की तरह वज़नी जराबख्ता नहीं पहनते थे, लेकिन हमारे जरापोश नाइटों को नाको चने चबवा देते थे। उन पर हमला किया जाता तो भागते नहीं थे। उनके घोड़े सारी दुनिया में तेज़ रफ्तार माने गए थे। वो जब देखते थे कि सलीबी उनके ताक़ुब से हट गए हैं तो फिर वापस आ जाते थे। इन मुसलमान छापा मारों की हालत उन कभी ना थकने वाली मक्खियों जैसी थी, जिन्हें उड़ाओ तो एक लम्हे के लिए उड़कर फिर तुम्हारे पास बैठ जाती हैं। अगर उन्हें हर वक्त रखने की कोशिश करते रहो तो दूर रहते हैं। जो ही वे कोशिश तर्क कर दी जाती है वो शब खून मार जाते हैं। वो पहाड़ी इलाके की तूफ़ानी बारिश की तरह छोटी छोटी पार्टियों में आते और चली हुई फौज की तरतीब तोड़कर गायब हो जाते। हमारे नाइटों को कदम कदम पर परेशान करते और हमारी फौज की पेशकदमी को सुस्त किए रखते। यह खित्ता जो आज इसराइल कहलाता है, सुल्तान अय्यूबी के दौर में अर्ज़ मुक़द्दस था। इसे सलीबियों से पाक करने के लिए एक एक सिपाही ने वहाँ अपने खून का नजराना दिया। सुल्तान अय्यूबी ने बाज बस्तियाँ तबाह बर्बाद करा दी थीं। बाज़ औक़ात यूँ लगता था कि जैसे उसके दिल में रहम का एक ज़र्रा भी नहीं रहा, लेकिन उसने रहमदिली के ऐसे मुज़ाहरे किए कि सलीबी मुअर्रिखों ने भी उसे खराज तहसीन पेश किया है। उससे रहम की भीख मांगने के लिए सलीबियों की एक मलिका भी आई और एक गरीब सलीबी औरत भी आई। सलीबी मलिका का नाम सबील था। वो मशहूर सलीबी हुक्मरान रिमांड की बीवी थी। जंगी तीन के वक्त वो तिबरिया के किले की मलिका थी। आप पिछली इकसात में पढ़ चुके हैं कि रिमांड जंगे तीन के मैदान में भाग आया था। उसकी बीवी ने तबरिया का किला सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दिया था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे कैद नहीं किया था। उसे जंग में सुल्तान अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस के हुक्मरान गयाफ लुज़िनान को जंगी कैदी बना लिया था। बैतुल मुक़द्दस की फतेह के बाद जब सुल्तान अय्यूबी अक़रा के मुकाम पर क़ीमतज़न था, उसे इत्तला मिली कि मलिका सबीला उसे मिलने आ रही है। सुल्तान अय्यूबी ने उसे आने से न रोका, बल्कि आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। सलाहुद्दीन मलिका सबीला, जो शिकस्त खाने के बाद भी मलिका ही कहलाना पसंद करती थी, क्योंकि अपने खाविंद के कत्ल के बाद वो त्रिपोली के हुक्मरान थी, बोली कि आपको मालूम है कि कितने हज़ार या कितने लाख ईसाई घरों से बेघर हो गए हैं। उन पर यह जुल्म आपके हुक्म से हुआ है, और जिन बेगुनाह मुसलमानों का आपने कत्ल आम कराया और कराया जा रहा है, वो किसके हुक्म से कराया जा रहा है? सुल्तान अय्यूबी ने उसका जवाब सुने बगैर कहा।
اگر میں خون کا بدلہ خون سے لے لوں تو بھی ایک عیسائی زندہ نہ رہے۔ آپ کیوں آئیں؟ یہ شکایت مجھ تک پہنچانے نہیں، ملکہ سبیلا نے جواب دیا۔ میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔ گیاف لوزینان آپ کے پاس جنگی قیدی ہے، مجھے رہا کرانے آئی ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ اسے کیوں رہا کرانا چاہتی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں ضرور پوچھوں گا کہ کس شرط پر میں اسے رہا کروں۔ اگر آپ کا بیٹا یا بھائی قید میں ہو جائے تو کیا آپ اسے رہا کرانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ملکہ سبیلا نے پوچھا، میرے وہ کماندار، عہدیدار اور سپاہی جو آپ کے جنگی قیدی ہیں وہ سب میرے بیٹے اور میرے بھائی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر میں خود قید ہو گیا تو میں بھی آپ سے رہائی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی بھائی میری رہائی کے لیے آپ کے پاس نہیں جائے گا۔ صلاح الدین، ملکہ سبیلا نے کہا، آپ خود بادشاہ ہیں، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ایک بادشاہ کا قید میں پڑے رہنا اس کی کتنی توہین ہے؟ وہ یروشلم اور گرد و نواح کے دور دور کے علاقے کا حکمران تھا، یروشلم نہیں بیت المقدس۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، گائی اس خطے کا غاصب تھا، کسی غاصب کو ہم بادشاہ نہیں کہا کرتے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ اسلام کا خاتمہ کر کے یہاں صلیب کی حکمرانی قائم کرنے آیا تھا تو میں آپ کی بھی اور اس کی بھی قدر کرتا۔ میں اور اس انسان کی قدر دل و جان سے کرتا ہوں جو اپنے مذہب اور عقیدے کا قدردان ہوتا ہے، اس کا مذہب چاہے بے بنیاد اور جھوٹے عقیدوں کا ہی مجموعہ کیوں نہ ہو۔ میں نہ اپنے کو بادشاہ سمجھتا ہوں، نہ کسی کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہوں۔ بادشاہی صرف اللہ کی ذات کی ہے اور ہم اس کی بادشاہی کے محافظ ہیں۔ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم بھی اللہ کی حکمرانی کے لیے کوشاں ہیں۔ ملکہ سبیلا نے کہا، اگر آپ اس خدا کی قائل ہوتی جس کا میں قائل ہوں تو آپ ایک بادشاہ کی رہائی کے بجائے یہ درخواست لے کر آتی کہ اس بادشاہ کے سپاہیوں کو رہا کر دو۔ سلطان ایوبی نے کہا، آپ کو اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے کہ خطہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں۔ یہاں صلیبی امن پسند باشندوں کی طرح رہ سکتے ہیں، بادشاہ بن کر نہیں۔ اپنے صلیبی دوستوں کو بتا دیں کہ انسانوں کے قتل و غارت سے باز آ جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ کا ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے۔ اپنی معصوم بیٹیوں کو گناہوں کی تربیت دی اور ان کی عصمتیں داؤں پر لگائیں۔ آپ نے ہمارے مذہبی پیشواؤں کے بحروم میں اپنے تخریب کار بھیج کر میری قوم کے عقیدوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے زیور و جواہرات، شراب اور دلکش لڑکیوں کے ذریعے میری قوم میں غداری کا بیج بویا اور خانہ جنگی کرائی۔ آپ نے حشیشین سے مجھے قتل کرانے کی کئی بار کوشش کی، اپنے مسلمانوں میں خانہ جنگی کرائی اور ہماری جنگی طاقت کو تباہ کر دیا۔ ہاں ملکہ سلیب، میں اعتراف کرتا ہوں آپ اس میں کامیاب ہوئیں کہ اسلامی طاقت کو تباہ کر دیا۔ ہاں ملکہ سلیب، میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب ہوئیں کہ اسلامی سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ مسلمانوں نے مسلمان کا خون بہایا۔ میرے عزیز سلطان، ملکہ سبیلا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میں اتنی لمبی اور پیچیدہ بحث کے لیے نہیں آئی۔ میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں کہ گائی آف لوزینان کو رہا کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بعد میرے پاس نہیں آئیں گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس خیمے سے ہمیشہ کے لیے نہیں چلی جائیں گی، بلکہ آپ اس خطے سے جا رہی ہیں، پھر آپ کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گی۔ آپ جب ادھر کا کبھی رخ کریں تو بحر روم کا پانی آپ کو جہازوں کے ابلتا سمندر بن جائے گا۔ میں آپ کی کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پیغام اپنی صلیب کے تمام پجاریوں تک پہنچا دینا۔ کہاں ہے آپ کے صلیب الصلبوت جس پر آپ سب حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سرزمین عرب کو تحت تیگ کریں گے، مسجد اقصی و خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اپنی عبادت گاہ بنائیں گے؟ وہ سلیم میرے قبضے میں ہے اور آپ کے عزائم میرے رحم و کرم پر ہیں۔ آپ جسے یروشلم کہتے ہیں وہ پھر بیت المقدس ہے اور ہمیشہ بیت المقدس رہے گا۔ آپ کی فوجیں بہتر اور زیادہ ہیں۔ ملکہ سبیلا نے کہا، ہماری فوج نے قیادت ناقص ہے، حقیقت سے چشم پوشی نہ کرو ملکہ۔ سلطان ایوبی نے کہا، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، خود فریبی شکست کی علامت ہوتی ہے۔ میری فوج کبھی بھی صلیب کی فوج سے زیادہ نہیں ہوئی، کبھی بہتر بھی نہیں ہوئی۔ میری فوج کو کبھی ذرا بختر نصیب نہیں ہوئی۔ میرے سالاروں کو ایسی حسین لڑکیاں نہیں ملیں جو آپ کے سالاروں کے خیموں میں رہتی ہیں۔ میرے فوج کا اسلحہ آپ سے بہتر نہیں، البتہ آپ کو بتا دیتا ہوں، میری فوج کے سپاہی کے پاس صرف ایک طاقت ہے جسے آپ کی فوج محروم ہے، اسے ہم ایمان اور عشق رسول کہتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ سچا ہوتا تو آپ کی قوم خدا کے عزیز ہوتی، مگر اس خدا کو جو وحدہ لا شریک ہے آپ نے ایک بیٹے کا باپ بنا رکھا ہے۔ آپ خدا کو انسان کی سطح پر لے آئے ہیں اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بادشاہ کہتے اور کہلاتے ہیں۔ کہ آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ملکہ سبیلا نے کہا۔ ملکہ سلطان ایوبی نے اس کے لہجے میں طنزیہ جھلک دیکھتے ہوئے کہا، میرے خدا نے قرآن کی معرفت مجھے بتایا ہے
کہ ہم نے انہیں دماغ دیے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ اور خدائے ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جب سزا دینے پر آتے ہیں تو ان کے دلوں اور دماغ پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ آپ اسلام قبول نہ کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فتح جو اسے ملتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ میری قوم کے قائدین کے دلوں سے جب اپنے دولت، عورت اور شراب کے ذریعے ایمان نکال دیا تھا تو ہم آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کے خون بہاتے رہے۔ خدا نے ہمیں سزا دی، ساری قوم گنہگار نہیں ہوا کرتی، قائدین گنہگار ہوتے ہیں مگر سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم گنہگار نہیں ہوتی، اسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ میری اصل قوت یہ ہے کہ میں نے شکست کھائی تو اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں نے اپنے سالاروں سے یہی کہا کہ غلطی ہے تو ہم سب کی ہے، بدقسمتی تو ہم سب کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شکست ہوئی، اور اب قومی وقار کا تقاضا یہ ہے کہ شکست کو فتح میں بدلو، اور شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر پھینکتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے رہو گے تو ایک اور شکست سے دو چار ہوگے، اور سلطنت اسلامیہ جو اب دو دھڑوں میں بڑھ گئی ہے کل کئی ٹکڑوں میں بٹے گی اور کفار ایک ایک ٹکڑوں کو نگل لیں گے۔ محترم، ہماری خانہ جنگی کا ذمہ دار الملک الصالح تھا یا سیف الدین غازی، آپ تھے یا گمشتگین، مگر میں نے اپنے سالاروں سے کہا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اللہ کے سپاہیوں نے اپنے خون سے سلطنت کے ٹکڑے جوڑ دیے۔ خون سے جوڑے ہوئے ٹکڑے پھر سے الگ نہیں ہوتے۔ ملکہ سبیلہ، آج دیکھ لیں، وہ وقت یاد کریں جب آپ کی فوجیں مدینہ منورہ تک جا پہنچی تھیں، مگر آج آپ میرے پاس اپنے ایک بادشاہ کی رہائی کی درخواست کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ صرف اس عمل کا کہ اللہ کی ذات نے مجھ پر جو فرض عائد کیا تھا وہ میں نے آج جان کی بازی لگا کر ادا کیا، اور اللہ نے مجھے انعام سے نوازا۔ ملکہ سبیلہ سلطان ایوبی کی باتیں انعماق سے سن رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر جن میں جوانی، کشش اور حسن ابھی قائم تھی، طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دے رہا۔ سلطان ایوبی نے کہا، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میرے خیمے سے نکل کر آپ میری باتوں کو ذہن سے اس طرح پھینک دیں گی جس طرح آپ کی فوج نے حطین اور بیت المقدس میں ہتھیار پھینکے تھے۔ میں آپ کو باتیں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے خدا اور میرے رسول کا حکم ہے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ان کی پٹی کھول دو، انہیں دکھاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ غور کرو ملکہ محترمہ، آپ کے خاوند نے حسر بن صبا کے فدائیوں سے مجھے قتل کرانے کے لیے 4 قاتلانہ حملے کرائے۔ ایک بار میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن ہوا کیا؟ وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار میں اکیلا ان کے گھر میں گیا تھا لیکن بچ گیا اور وہ مارے گئے۔ اور آپ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکتی ہیں کہ آپ کا خاوند جو مجھے فدائیوں سے قتل کرانے کی کوشش کرتا رہا انہی کے ہاتھوں قتل ہوا، اسے کوئی نہ بچا سکا۔ غور سے ملکہ، حطین کے میدان سے آپ کا خاوند لڑے بغیر بھاگ گیا۔ آپ نے لڑے بغیر تبریہ کا قلعہ میرے حوالے کر دیا۔ آپ سب نے جس صلیب صلبوت پر لڑتے ہوئے مرنے کی قسم کھائی تھی اسی میدان جنگ میں آپ کے اسی پادری کے خون میں ڈوب گئی جسے آپ اس صلیب کا محافظ اعظم کہتے تھے۔ یہ صلیب اب میرے قبضے میں ہے اور آپ میرے پاس التجا لے کر آئی ہیں کہ گائے کو رہا کر دوں۔ آپ مجھے باتیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے جھنجھلا کر کہا، اس لیے کہ آپ خدا کے ان واضح اشاروں کو سمجھیں۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا، آپ کی آنکھوں پر شہنشاہی کی پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کو شہنشاہیت پر بھروسہ ہے اور آپ اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کریں گی کہ آپ کو اس پر ناز ہے اور آپ عورت ہیں اور حسین عورت ہیں۔ اور میں یہ کہہ کر آپ کو خوش کر سکتا ہوں کہ آپ واقعی حسین ہیں، مگر یہ کہہ کر آپ کو مایوس کروں گا کہ میں کوئی فیصلہ آپ کے حسن کے سے متاثر ہو کر نہیں کروں گا۔ آپ کا یہ نیم اوریا جسم مجھے صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا۔ ملکہ سبیلہ ایک عام عورت کی طرح ہنس پڑی اور بولی، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ پتھر ہیں۔ سلطان ایوبی مسکرا کر کہا، آپ کے لیے میں یقیناً پتھر ہوں، اگر میں ایسا موم ہوں جو ایمان کی حرارت سے پگھل جاتا ہے اور اسے رحم کا جذبہ بھی پگھلا دیتا ہے۔ جسمانی لذت اور آشائش انسان کو اپنے کام کا رہنے دیتی ہے، نہ قوم کے کام کا، اور اسے خدا بھی دھتکار دیتا ہے۔ میں آپ کے دل میں رحم کا جذبہ بیدار کرنے آئی ہوں۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، گائے کو رہا کر دیں۔ میں اس نے سنا ہے کہ سچے مسلمان کے گھر اس کا دشمن چلا جائے تو اسے بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبیلہ منت سماجت پر آ گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ گائے کو اس شرط پر چھوڑ دے گا کہ وہ تحریر عہد کرے کہ میرے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ ملکہ سبیلہ نے کہا کہ تحریر عہد نامہ دیا جائے گا اور یہ بھی تحریر کر دیا جائے گا کہ گائے اس عہد سے پھر جائے اور کبھی گرفتار ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ آخر یہی طے ہوا، ملکہ سبیلہ چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے روز گائے لوزینان کو رہائی کا حکم نامہ قاصد کو دے کر دمشق روانہ کر دیا۔ 3-4 دنوں بعد گائے کو سلطان ایوبی کے پاس لایا گیا۔
सुल्तान यूबी ने अपनी तर्जुमान से, जिसकी मार्फत वो सलीबियों के साथ बातचीत किया करता था, उनकी समझा करता था कि उसे इस अहदनामे का तर्जुमा उसकी ज़बान में सुना दो, और अगर ये चाहे कि उसका तर्जुमा उसकी ज़बान में भी तहरीर किया जाए तो कर दो, और उस पर उसके दस्तखत करा लो, और उसे ये भी कह दो कि मैं उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। सुल्तान अयूबी ने कहा, उसे कह दो मैं जानता हूँ कि अहदनामे की खिलाफ वर्जी करेगा और मेरे खिलाफ लड़ेगा। उसे कह दो कि मैंने मलिका सबीला से मुतासिर नहीं किया। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस जैसे गुनहगार आदमी को भी बख्श सकता हूँ। मैं अल्लाह की राह में लड़ रहा हूँ, किसी से मैं जाती इंतकाम नहीं लेना चाहता। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ तक उसे मुहाफ़िज़ों की हिफाजत में पहुँचा दो। गायाब लोज़िनान जो बैतुल मुक़द्दस का हुक्मरान था और जंग हित्तीन में जंगी कैदी हुआ था, अहदनामे पर दस्तखत करके सुल्तान अयूबी के सामने खड़ा हो गया। सुल्तान ने हाथ बढ़ाया, गायी ने पुरजोश तरीके से हाथ मिलाया और कहा, अयूबी तुम अजीम हो, और खेमे से निकल गया। गाय की रिहाई को यूरोपी मौरिखों ने खुलकर बयान किया है और उसे मलिका सबीला का कारनामा लिखा है, जिससे जाहिर होता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मलिका सबीला से मुतासिर होकर और गाय को अपना जैसा बादशाह समझकर रिहा किया था, और जैसे उसे काम और गरीब लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। काजी बाउद्दीन शद्दाद ने, जो सलीबी जंगों में सुल्तान अयूबी के साथ था और उसकी वफात तक उसके साथ रहा, अपनी याददाश्तों में एक गरीब ईसाई औरत का वाक़या तहरीर किया है। ये उन दिनों का वाक़या है जो गायब लोज़िनान की रिहाई के बाद सलीबियों ने साहिली शहर अकरा पर का मुहासरा कर रखा था। इस मुहासरे का तफसीली ज़िक्र आएगा। सलीबी फ़ौज के कैंप के साथ ही उन ईसाई शहरियों का कैंप था जो दूसरी जगहों और बैतुल मुक़द्दस से निकल कर यहाँ जमा हो गए थे। मुहासरा 2 साल तवील हो गया। सुल्तान अयूबी के एक तो छापा मार थे जो मुहासरा करने वाली सलीबी फ़ौज के किसी न किसी हिस्से पर शबखून मारते रहते थे। दूसरे कुछ गैर फौजी मुसलमान थे जो उन इलाकों के रहने वाले थे। उन्हें इजाज़त दी गई थी कि सलीबी फ़ौज को परेशान करते रहें। क्योंकि ईसाई शहरी अपनी फ़ौज के साथ थे, इसलिए फ़ौज की बहुत मदद करते थे। मुसलमान गैर फौजी गिरोह इन ईसाई शहरियों को भी परेशान करते थे। रात को उनके कैंप में घुस जाते थे और उनका सामान उठा लाते थे। कभी कभी वो एक दो ईसाई को उठा लाते और उन्हें जंगी कैद में दे देते। ईसाई शहरी अपनी फ़ौज से शिकायत करते रहते थे कि मुसलमान चोर और डाकू रात को आकर सामान चोरी कर लेते हैं। फ़ौज ने पहरे का इंतज़ाम कर दिया, उसके बावजूद चोरी चकारी और अगवा का सिलसिला जारी रहा। एक रात एक आदमी ईसाइयों के कैंप में 3 माह की एक बच्ची उठा लाया। माँ की एक ही बच्चे थे, वो भी दूध पीती बच्ची। उसने वावेला पपा कर दिया। वो सलीबी कमांडरों के पास गई, वो पागल हुई जा रही थी, किसी के हाथ नहीं आते थे। सलीबियों के आला कमांडर तक वो जा पहुंची। उसने उस औरत को इजाज़त दे दी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कैंप के करीब है, उसके पास चली जाओ। सबको यकीन था कि ये बच्ची को मुसलमान उठा ले गए हैं। ममता की मारी हुई माँ पूछती भटकती सुल्तान अयूबी के कम में आ पहुंची। काजी बाउद्दीन शद्दाद लिखता है कि उस वक्त सुल्तान अयूबी के पास खड़ा था और सुल्तान अयूबी कहीं जाने के लिए घोड़े पर सवार हो चुका था। किसी ने उसे बताया कि गरीब ईसाई औरत रोती हुई आई है, सुल्तान अयूबी से मिलना चाहती है। सुल्तान अयूबी ने कहा कि उसे फौरन ले आओ, उस पर यकीनन हमारी तरफ से ज्यादती हुई होगी। औरत जब सुल्तान अयूबी के सामने आई तो घोड़े से करीब जमीन पर पेट के बल लेट गई। वो बार बार माथा जमीन पर रगड़ती और रोती थी। सुल्तान अयूबी ने उसे कहा कि उसे उठो और बताओ कि तुम पर किसने ज्यादती की है। मुझे अपनी फौजी कमांडर ने कहा है कि सलाहुद्दीन अयूबी के पास चली जाओ, वो बहुत रहमदिल है और फरियाद सुनेगा। औरत ने कहा, आपके आदमी मेरी दूध पीती बच्ची उठा लाए हैं। काजी बाउद्दीन शद्दाद लिखता है कि औरत जिस अंदाज से रोती थी और जो फरियाद करती थी, उससे सुल्तान अयूबी की भी आंखों में आंसू आ गए। बच्ची को अगवा हुए 6-7 दिन गुजर चुके थे। सुल्तान अयूबी घोड़े से उतर आया। उसने हुक्म दिया कि अपनी मालूम करो कि बच्ची कौन लाया है। उसने औरत को खाना खिलाने का कहा और जहाँ कहीं वो जा रहा था वहाँ ना गया। मुसलमान शहरी जो ईसाई कैंप में सामान वगैरह उठाने जाते थे, फौज के साथ रहते थे, उनमें से जो आदमी बच्ची उठा लाया था वो वहाँ मौजूद था। वो सुल्तान अयूबी के पास गया। उसने बताया कि बच्ची उसने अगवा की थी और उसे फरोख्त कर दिया है। सुल्तान अयूबी ने हुक्म दिया कि इस आदमी के साथ उस शख्स के पास जाओ जिसने उस बच्ची को खरीदी है, और उसने जो कीमत दी है उसे देकर बच्ची ले आओ। सुल्तान अयूबी बच्ची को वापसी तक उनके अपने खेमे में मौजूद रहा। बच्ची दूर नहीं गई थी, जल्दी मिल गई। उसकी कीमत वापस कर दी गई। सुल्तान अयूबी ने अपने हाथों बच्ची माँ के हाथों में दे दी। माँ ने बच्ची को फौरन अपनी छातियों से लगा लिया और ऐसी बेताबी से प्यार किया कि शद्दाद के अल्फाज में हम सब पर रिक्कत तारी हो गई। सुल्तान अयूबी ने उसे एक घोड़ी पर रुखसत किया।
بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور ارض فلسطین میں صلیبیوں کو ہر مقام پر شکست ہوئی تو صلیبی دنیا میں بھوچال آ گیا۔ اس وقت تین بادشاہیاں جنگی لحاظ سے بہت طاقتور مانی جاتی تھیں، ایک فرانس، دوسری جرمنی اور تیسری انگلستان۔ ان کے پوپ نے خود ہر ایک کے پاس جا کر انہیں جنگ کے لیے تیار کیا۔ ان کی زبان پر ہر جگہ یہی الفاظ تھے، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے خلاف نہ اٹھے تو سارے یورپ سے صلیب اٹھ جائے گی اور ہر جگہ تمہیں اسلامی جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے۔ یہ جنگ صلاح الدین ایوبی کی ذاتی جنگ نہیں، عیسائیت اور اسلام کی جنگ ہے۔ صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہے، یروشلم پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے، ہزارہ عیسائی عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہیں، وہ مسلمان فوج میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کیا تم گھر بیٹھے اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روک سکو گے؟ تم کس طرح برداشت کر رہے ہو کہ وہ صلیب جس پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا مسلمانوں کے قبضے چلی آئی ہے؟ پوپ نے اس قسم کی جھوٹی سچی باتیں سنا کر بڑے بڑے صلیبی بادشاہوں کو مشتعل کر دیا۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک 2 لاکھ فوج لے کر سب سے پہلے آ گیا۔ یہ فوج اتنی زیادہ تھی کہ اس نے کسی صلیبی بادشاہ کو اپنا اتحادی نہ بنایا۔ اس نے اپنا پلان بنا رکھا تھا، اس کے مطابق اس نے دمشق پر حملہ کیا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کے طریقے جنگ سے واقف نہیں تھا، نہ 2 لاکھ نفری کے لشکر کے بھروسے پر سرزمین عرب پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ دمشق پر اس کے حملے کو دوسری صلیبی جنگ کہتے ہیں، جو فریڈرک نے اپنی کثیر افواج کے جوم میں لڑنے کی کوشش کی اور جس میں دمشق کے وہ ایک اینٹ بھی نہ اکھاڑ سکا۔ مسلمان چھاپا ماروں نے اس کی رسد پر ایسے دلیرانہ چھاپا مارے کہ اس کے سینکڑوں گھوڑے اور گاڑیاں اپنے ساتھ لے آئے۔ رسد جو ان کے ہاتھ لگی وہ انہیں اپنی فوج کے حوالے کر دی۔ فریڈرک بری طرح ناکام ہوا، اس کے پاس رسد کی کمی ہو گئی تھی اور فوج کا جانی نقصان بھی بہت ہوا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دمشق پر اثر نو حملے کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن مسلمان چھاپے ماروں نے اس کی فوج کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ پانی کے ذخیروں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی تاریخ 20 جنوری 1191 عیسوی 22 ذوالحجہ 556 ہجری لکھی گئی ہے۔ اس کے ماتم میں جرمنوں نے اپنے کیمپ میں جگہ جگہ لکڑیاں جمع کر کے اسراغ لگائی جیسے ان کا کیمپ جل رہا ہو۔ ادھر مسلمان سپاہیوں نے وہ رات خوشی اور دف اور نقارے بجاتے اور ناچتے گاتے گزار دی۔ جرمن فوج کی کمان اس کے بیٹے سنبھال لی۔ اسے معلوم تھا کہ شاہ فرانس فلپس اگسٹس اور شہنشاہ انگلستان رچرڈ بھی آ رہے ہیں۔ وہ انگلستان کی بحری جہازوں سے آ رہے تھے۔ فریڈرک کے بیٹے نے فلسطین کے ساحلی شہر کا اقرا کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ اس کے مطابق اس کی فوج نے جہاں بھی حملہ نہ کیا بلکہ اسے جانے دیا۔ ان سالاروں کو معلوم تھا کہ راستے میں چھاپا مار جیش موجود ہیں۔ ان چھاپا ماروں کا اندازہ یہ تھا کہ دشمن کی فوج ان کے آخری حصے پر شبخون مارتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ زیادہ نفری کے جیش تھے۔ رات کو جرمن پڑاؤ کرتے، چھاپا مار آتش گیر سیال کی ہانڈیاں چھوٹی منجنیکوں سے جرمن کے کیمپ پر پھینکتے اور ان کے پیچھے جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلاتے جن سے کیمپ میں آگ لگ جاتی تھی۔ جرمن فوج اب اقرا پہنچی تو اس کی نفری صرف 20,000 رہ گئی تھی۔ یہ فوج جب ارض مقدس میں داخل ہوئی تو اس کی نفری 2 لاکھ تھی۔ اس میں سے کچھ دمشق پر حملے کے دوران تباہ ہوئی، کچھ بیماری، بھوک اور پیاس کی نظر ہو گئی، کچھ دمشق سے اقرا تک کوچ کے دوران چھاپے ماروں کا شکار ہو گئی۔ اور ان سپاہیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھے جو فوج سے بھگوڑے ہو گئے تھے۔ جو 20,000 نفری رہ گئے تھے وہ بری طرح بددل ہو چکی تھی۔ اس کے دل سے صلیب کا احترام اور اپنا حلف صاف ہو چکا تھا۔ ادھر سے شاہ فرانس اور شہنشاہ انگلستان سمندر سے راستے سے چلے آ رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ انگلستان کی فوج جو اس وقت قبرص میں پہنچ چکی تھی کیسی ہے اور اس کی نفری کتنی ہے۔ اس کی نفری 60,000 تھی۔ فرانس کی فوج کی نفری بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ 20,000 جرمن فوج تھی۔ صلیبیوں کی کچھ فوج پہلے سے ارض مقدس میں موجود تھی۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے اطلاع بھی دے گئے کہ گایا ولوزینان جو عہد کر کے سلطان ایوبی کی جنگی قید سے رہا ہوا تھا آئندہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ کاؤنٹ کونراڈ کے ساتھ مل کر الگ فوج جمع کر چکا تھا جس میں 7 ہیں نائٹ جراپوش سردار ہیں، 9,000 فرنگی فوج اور 12,000 بلندیس اور دیگر یورپی افسر اور سپاہی ہیں۔ اس طرح صرف اس فوج کی نفری تقریباً 22,000 ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق صلیبی فوج کی عموماً نفری 2 لاکھ تھی جو اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے اسلامی فوج سے برتر تھی۔ سلطان ایوبی کے ساتھ 10,000 مملوک تھے۔ یہ اس کی منتخب فوج تھی جس پر اس کو پورا بھروسہ تھا۔ اقرا نہایت اہم مقام تھا۔ یہ بندرگاہ بھی تھی جسے قدرت نے ایسا بنایا تھا کہ بحریہ کا بہت بڑا بیڑا اور محفوظ اڈہ بن سکتی تھی۔ اقرا شہر میں سلطان ایوبی کی فوج کی نفری 10,000 تھی۔ سلطان ایوبی بیت المقدس سے کمک نہیں لے سکتا تھا
کیوں؟ یہی وہ شہر تھا جس کی خاطر صلیبیوں نے اتنا زیادہ لشکر اکٹھا کیا تھا۔ اس شہر کا دفاع کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے شہروں اور قلعوں سے جو فوج نہیں نکالی جا سکتا تھا۔ انگلستان کا بحری بیڑا بہت طاقتور اور خوفناک تھا۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کا مصری بحری بیڑا انگلستان کے بیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے لیے اتنا بڑا اور زیادہ خطرناک چیلنج تھا جو اسے قبول کرنا تھا، مگر اس کا مقابلہ مخدوش نظر آ رہا تھا۔ اسے خطرہ اور یہ بھی نظر آ رہا تھا جو یہ تھا کہ اس کی فوج 4 سال سے لڑ رہی تھی۔ اس کے چھاپا مار اتنی لمبی مدت سے جنگلوں اور پہاڑوں میں لڑ اور مر رہے ہیں اور وہ وہیں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنگ کے جسمانی پہلو کو دیکھا جائے تو یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مذہب کے لگن اور جذبے کے زور پر اس قلیل اور تھکی ہوئی فوج کو 6 لاکھ تازہ دم صلیبی فوج کے خلاف کس طرح لڑا سکتا تھا؟ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس کی مجلس مشاورت کا رکن اور اس کا مشیر خاص اور ہمراز بھی تھا، لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا۔ ہر وقت گہری سوچ میں غرق رہتا اور ذہن میں جنگ کے نقشے بناتا رہتا تھا۔ اس کی صحت گر گئی تھی اور ایک بار وہ بیمار پڑ گیا۔ چوتھے روز اٹھ بیٹھا لیکن اس کی صحت میں پہلے والی جان نہیں رہی تھی۔ اس کی عمر 54 برس ہو گئی تھی۔ وہ نوجوانی میں میدان جنگ میں اترا تھا اور ابھی تک جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں لڑ رہا تھا۔ اس نے بیت المقدس کی فتح کی قسم کھائی تھی جو اس نے پوری کر دی۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے جیتے جی بیت المقدس سے اسلامی پرچم نہیں اترنے دے گا۔ یہ تھا وہ عہد جس نے اسے نیند اور آرام سے محروم کر دیا تھا۔ امریکی تاریخ داں اور محقق اینتھونی ویلش نے ہیرلڈم لینڈ، پول گابن اور ارنولڈ جیسے مشہور معروف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے، سلطان ایوبی مسجد اقصی میں جا بیٹھا اور سارا دن خدا تعالیٰ کے حضور گڑا کر دعا کرتا رہا۔ خدا اسے نازک موقع پر اسلامی فوج کی صحیح عسکری قیادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کے بیان کے مطابق جس نے اسے مسجد اقصی میں پڑے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شام ہوئی تو مسجد سے نکلا۔ اس وقت اس کے چہروں پر اطمینان اور سکون تھا۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان ایوبی مسجد اقصی میں جا کر سجدہ ریز ہوا اور اس نے رو رو کر خدائے ذوالجلال سے مدد اور رہبری مانگی۔ لیکن اس وقت کے عینی شاہدوں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ دن کے وقت نہیں بلکہ رات کے وقت مسجد اقصی گیا تھا اور اس نے ساری رات نوافل، دعا اور ورد وظیفے میں گزاری اور صبح کی نماز پڑھ کر باہر آیا تھا۔ اس رات وہ مسجد میں اکیلا نہیں تھا۔ مسجد اقصی کے صحن کے کونے میں کوئی آدمی اپنے اوپر کمبل ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی ایک سجدہ کرتا، کبھی دو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہاتھ منہ پر پھیرتا، پھر سجدے میں چلا جاتا تھا۔ اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، وہ کوئی ایسا ورد یا وظیفہ کر رہا تھا جس میں اسی طرح سجدے اور دعا کرنی تھی۔ یہ شخص اس وقت مسجد کے کونے میں آ بیٹھا تھا جس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر آخری نمازی مسجد سے نکل گیا تھا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ صبح جب مؤذن نے اذان دی تو اٹھا اور اپنے آپ کو کمبل میں چھپائے مسجد سے نکل گیا۔ ایک آدمی جو مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا اسے دیکھ کر رک گیا۔ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمبل والے نے گھوم کر دیکھا اور ایک قدم تیز کر لیا۔ اس کے تعاقب میں جانے والا بھی تیز تیز چلنے لگا۔ آگے ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ کمبل والا اس کے پاس رکا اور کچھ کہہ کر آگے چلا گیا۔ دوسرا آدمی وہیں کھڑا رہا۔ تعاقب میں جانے والے نے اس سے پوچھا کہ کون تھا۔ او، یہ تم ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ تم اس کا تعاقب کر رہے ہو؟ میں نے اس کے پاؤں دیکھے۔ تعاقب کرنے والے نے کہا، یہ مرد نہیں، عورت اور تمہاری رشتہ دار ہے۔ تم اسے جانتے ہو؟ احتشام دوست۔ اس آدمی نے کہا، میں جانتا ہوں، تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو۔ ہر کسی پر نظر رکھنا تمہارے فرائض میں شامل ہے اور میرا فرض ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہ چھپاؤں۔ لیکن ایک عورت کو مسجد میں جانا گناہ تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ احتشام نے کہا، مجھے شک تو اس سے ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو کمبل میں کیوں لپیٹ رکھا ہے۔ سنو الاس، رات کو ہم 3 آدمی مسجد کے ارد گرد پہرے پر پھرتے ہیں کیونکہ سلطان نے رات مسجد میں گزاری ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ بحروب میں ان کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے رہتے ہیں۔ سلطان کسی کو بتائے بغیر مسجد میں جائے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے باوردی محافظوں کے علاوہ بھی کوئی اور ان کی حفاظت پر مامور ہے۔ یہ حسن بن عبداللہ کا انتظام ہے۔ تم خود فوج میں کماندار ہو اور مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ ضرور بتاؤ احتشام، الاس نے جواب دیا۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے اتنے قریب کھڑے ہو کر مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم اس پر کیوں شک کیا ہے۔ میں نے اس رات اسے صحن کے کونے میں دیکھا ہے۔ احتشام نے جواب دیا۔
सुल्तान अयूबी की हिफाजत के लिए ज़रूरी था कि उसे वहाँ से उठा दिया जाता। इशा का वक्त गुजर गया था, उस आदमी को चले जाना चाहिए था। उस वक्त सुल्तान अयूबी अंदर मिंबर के सामने इबादत और वजीफ़े में मसरूफ़ थे। यह आदमी जो कंबल में लिपटा हुआ था, सुल्तान पर कातिलाना हमला कर सकता था, लेकिन किसी को मस्जिद से उठाया और निकाला नहीं जा सकता था। मैंने यह भी देखा कि यह शख्स अजीब तरीके से इबादत कर रहा था। सजदे से उठता और दुआ के लिए हाथ उठा लेता था। उसने बाकायदा नमाज नहीं पढ़ी। मैंने अपने साथियों को बताया। मेरे दोनों साथियों ने बारी बारी अंदर आकर इस तरह उसे देखा कि उसे पता ना चल सका कि उसे कोई देख रहा है। मेरे साथी ने बाहर आकर बताया कि उस पर नज़र रखें, लेकिन उसे उठाना नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल पीछे बैठकर उसकी सिसकियाँ सुनी हैं और उसके बाद अल्फाज ऐसे सुने हैं जैसे अपने गुनाहों की बख्शिश और सलीबियों की शिकस्त की दुआ कर रहा है। उससे मुझे और ज़्यादा शक हुआ। वो इतना बेखबर नहीं हो सकता था कि उसे यह भी पता न चल सकता था कि उसके पीछे कोई आकर बैठ गया है। हम कोई फैसला न कर सके कि क्या किया जाए। इस शसोपंज में रात गुजर गई। सुबह की अजान के साथ ये आदमी मस्जिद से निकला। हमने बारी बारी सारी रात उस पर नज़र रखी थी। मैंने मस्जिद की रोशनी में देखा कि जब बाहर आ रहा था तो कंबल में उसके पाँव नज़र आ रहे थे, और मैंने उसके हाथ में भी देखे तो उसने फ़ौरन कंबल में छुपा लिए थे। मैं उसके ताक़ुब में चल पड़ा। हाँ मेरे दोस्त, अल-आस ने कहा, तुमने ठीक देखा है। ये मर्द नहीं औरत है, और बड़ी खूबसूरत और जवान औरत है। और मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि गुनहगार औरत है जो 10 साल हमारे खिलाफ जासूसी करती रही। ये सलीबी है। सलीबी थी। अल-आस ने जवाब दिया, अब मुसलमान है। मैंने उसे एक मुसलमान घर में रखा हुआ है। उसे तुम मजजूब कह सकते हो। दरवेशों की तरह बातें करती है और तुम लोग उसकी बातों में आ गए हो। एहतशाम ने कहा, तुम मैदान जंग के में लड़ने वाले फौजी इन औरतों की चालबाजियों को नहीं समझ सकते, और तुम मेरे साथ आओ। अल-आस ने कहा, तुम उसे देखो, उसकी बातें सुनो, अपना शक रफा करो। हमें भी कुछ बताओ। ये तुम्हारा फ़न है, तुम्हें बेहतर समझ सकते हो। मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं उसकी बातों का कायल हो गया हूँ। मैंने उसे पनाह दिलवाई है। मेरे साथ आओ। और एहतशाम अल-आस के साथ चला गया।